ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب ایک اور بات بڑی اہم یہ کہی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا اور مولا علی شیر خدا اب وہ کچھ لکھوانا چاہتے تھے، نہیں لکھا گیا. پھر اس کا جواب ہے نہیں لکھا جا سکا، ذمہ دار کون ہے؟ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ اور میں نہیں گیا لینے. یا دوسری تمام 10 روایات کے مطابق اجتماعی طور پہ سب کو کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس قلم دوات. سیدنا فاروق اعظم کو تھوڑا کہا ہے کہ لکھا نہیں جا سکا، تو اہل بیت بھی ذمہ دار تھے، قلم دوات لے آتے لکھا جاتا. یہ الزام کا جواز نہیں بنتا. اس لیے وہ اختلاف تو ایک کامن وہ تھا، سیدنا فاروق اعظم کو یہ بات نہیں بنتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو موافق وہی کوئی حکم لکھانے لگے تھے، اور آپ اگر سمجھیں وہ آگے بات آتی ہے کہ مولا علی شیر خدا کی امامت اور خلافت کی وصیت لکھوانے لگے تھے. یہ بھی غلط ہے. آئیے ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں. 2 امکان ہو سکتے ہیں. یا آقا علیہ السلام کوئی ایسی حکم لکھوانا چاہتے تھے جو پہلے کبھی نہیں بتایا تھا امت کو، اور وہ شرعی واجبات میں سے تھا اور رکن دین اور رکن ایمان میں سے تھا، اور ایک امر تھا جس پر امت کے ایمان کا انحصار تھا. یا ایسی چیز لکھوانا چاہتے تھے. اور یا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز لکھوانا چاہتے تھے جس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، بیان فرما چکے ہیں، دوبارہ تاکیداً کچھ لکھوانا چاہتے تھے. 2 امکان ہو سکتے ہیں، تیسری بات نہیں. ایک ایسی بات لکھوانا چاہتے تھے جو بالکل نئی تھی، پہلی بار کہنے والے تھے، اور اس کا ابلاغ امت تک پہنچانا فرض تھا. کوئی امر فرض اور امر واجب لکھانا چاہتے تھے جو بعد میں نہیں لکھایا. یا یہ امکان. دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا فرض اور واجب اور رکن ایمان اس سطح کی چیز نہیں لکھوانا چاہتے تھے، بلکہ جو چیزیں پہلے تعلیمات دے چکے ہیں انہی میں سے کوئی چیز لکھوانا چاہتے تھے دوبارہ تاکیداً. اگر پہلے بات کو لے لیں، پہلی بات کو، تو پھر تو ساری گڑبڑ ہو جاتی کہ اگر امر فرض اور واجب تھا تو پھر ان کی آپس میں بات چیت کرنے سے رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے تھے رسول کو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے جس کا پہنچانا امت پر فرض اور واجب ہے، امت تک پہنچائیے. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت علی لکھوانا چاہتے تھے اور وصیت علی لکھوانا چاہتے تھے اور امامت علی کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، اور آپ کے خیال میں علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت واجبات اور فرائض دین میں سے، ارکان ایمان میں سے ہے، اور اس کا انکار کفر ہے، اس پر مدار ایمان ہے، اگر اس درجے کی چیزیں آپ سمجھتے ہیں لکھوانا چاہتے تھے تو ان کی آپس کی بات پر، اختلاف پر آواز بلند ہو پر کیا یہ رسول کی شان ہے کہ ان کو اٹھا دیں اور وہ جو امر لکھوانا تھا وہ نہ لکھوائیں نہ زبانی بیان کریں؟ کیا رسول اللہ کے حکم کے ابلاغ سے رک سکتا ہے؟ اللہ کے فرض اور واجب حکم کا امت تک پہنچانے سے رسول رک سکتا ہے؟ خاموش ہو سکتا ہے رسول؟ جواب ہے نہیں. اگر وہ فرض واجب رکن ایمان کے درجے کی چیز تھی خلافت و امامت علی کی وصیت، معاذ اللہ، اور رسول نے ان کی گفتگو کی وجہ سے ناراض ہو کر اٹھا دیا، نہ لکھوائی نہ زبانی بتائی، تو بولیے کون قصوروار ہوا؟ آپ نے تو ماشاءاللہ ایمان کا خرمن جلا کے رکھ دیا، آقا علیہ السلام پر جا کے بات ڈال دی. یہ تو فرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کچھ کرے. وہ رسول جو کفار کے پتھر کھا کر بھی اللہ کے امر کو سنانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو لو لوہان جسم طائف کے بازاروں میں کروا کر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو سجدے میں اوجڑیاں اپنے پشت پر ڈلوا کر بھی حکم الہی قوم تک پہنچانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو پتھر اور نیزے کھا کر بے ہوش ہو کر بھی اللہ کا حکم بتانے سے رکتا نہیں تھا، وہ رسول جو تلواروں کے سائے میں بھی حکم الہی قوم تک پہنچانے سے رکا نہیں، کیونکہ رسالت کا پہنچانا ہے. کیا وہ اتنی بات پر
کہ وہ آپس میں بولنے لگ گئے اور جھگڑے ہوئے، ٹھیک ہے، علالت تھی، طبیعت مبارکہ پر بوجھ گزرا ہوگا، کیا اتنی بات سے رسول حکم الہی کا ابلاغ روک سکتا ہے؟ اپنے ایمان سے پوچھ کر جواب دیجیے، یہ کس کی نافرمانی بنتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ کے حکم کی نافرمانی بنتی ہے۔ وہ چاہتا ہے رسول یہ خاص حکم امت کو پہنچاؤ، رسول کہتا ہے تمہاری آواز بلند ہو گئی، شور ہو گیا، نکل جاؤ، میں نہیں بتاتا آپ کو۔ یہ تو ایک عام بشر بنا کے رکھ دیا آپ نے، جیسے گھر میں ایک عام لوگوں کا حال احوال ہوتا ہے اس سطح میں ڈال کے رکھ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ منصب رسالت نہیں ہے، یہ کمال عظمت رسالت کے خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ ہوتا آقا علیہ السلام لکھواتے، بلکہ اگر وہ بول پڑے تھے تو آقا علیہ السلام یہ بھی فرما دیتے، خاموش، یہ فرماتے مت جھگڑا کرو۔ اب اس نقطے کو سمجھتے چلے آئیے، کس نے منع کیا تھا؟ آپ فرما دیتے خاموش، مت اختلاف کرو، دوبارہ فرما دیتے جب میں نے کہہ دیا ہے قلم دوات لاؤ، کیوں نہیں لاتے؟ بس اس کے بعد کسی کی جرت تھی دوبارہ اس پر اختلاف کرتا؟ اہل بیت اور بنو ہاشم ہی کر رہے تھے اختلاف، صحابہ کرام تو کر ہی نہیں رہے تھے، ان کی اہل بیت کی جرت تھی یہ بات دوبارہ کرتے، تعمیل ارشاد ہوتی، مگر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، فرمایا جاؤ اب جس حال میں ہوں اسی میں رہنے دو، وہ بہتر ہے لکھنے لکھانے سے، اللہ کی طرف میری لو لگ گئی ہے۔ تو گویا نہ لکھوایا نہ زبانی بتایا، خلافت علی کو زبانی بتا دیتے، چلو اگر لکھنے کی نوبت نہیں آئی تو فرما دیتے اچھا تم قلم دوات نہیں لائے، سن لو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا، میرے بعد علی امت کا امام اور امیر المومنین ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ یہ جملہ بولنے میں کیا امر مانے تھا؟ بولیے، جملہ بھی نہیں بولا۔ اور پھر آگے اس پر ایک اور سوال، یہ جمعرات کا واقعہ ہے اور آقا علیہ السلام کا وصال پیر کے دن جا کر ہوا ہے۔ اگر یہ امر واجب تھا، ایمان کا رکن تھا، دین کا، خلافت علی کا، امامت علی کا، وصیت علی کا معاملہ تھا جو سمجھا جاتا ہے غلطی سے، اور یہ ایمان ہے، اور امامت اور خلافت ولی کا انکار سے امت کافر ہو جائے گی، اتنا بڑا اہم تھا اگر مسئلہ، تو جمعرات بھی گئی، نہ لکھوایا نہ زبانی بتایا، جمعہ کا دن آیا اس میں بھی نہیں کیا، وہ پھر وفات تک ناراض ہی رہے 5 دن، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جمعہ کا دن آیا تب بھی نہیں بتایا لکھوایا، ہفتے کا دن آ گیا تب بھی نہیں بتایا، اتوار کا دن گزر گیا تب بھی نہیں بتایا، پیر کے دن کے کچھ لمحات گزرے تب بھی نہیں بتایا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خفا ہو کر پورے 5 دن گزر گئے اور رسول یہ اعلان نہ کریں اور لکھوائیں نہیں؟ مسجد نبوی میں بھی گئے ہیں، آپ نے خطبہ دیا ہے، وہیں بیٹھ کر علالت کے ایام میں وہاں اعلان کر دیتے کہ انہوں نے قلم دوات مہیا نہیں کی، تو سن لو، بتانا چاہتا ہوں میرے بعد خلافت اور امامت علی کی مقرر کر دی ہے، وہ خلیفہ ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ امت کا امیر المومنین ہوگا۔ اگر یہ مقصود تھا تو کیوں نہیں فرمایا؟ 5 دن گزر گئے۔ یہ من گھڑت کس سے بنا رکھے ہیں سارے، اور جو بات کہیں نہیں وہ کہلوانے چاہتے ہیں آپ، جس بات کا ثبوت نہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ناجائز۔ آگے چلیے، صحابہ کرام تو اٹھ کے چلے گئے، جب فرمایا قوموا عنی، چلے جاؤ، تو بعد میں حضرت عباس بھی رہ گئے، فضل ابن عباس بھی رہ گئے، اہل بیت کے لوگ رہ گئے، اور کل کتب حدیث میں آتا ہے کہ وصال کے دن تک بقیہ 5 دن حضرت علی آقا علیہ السلام سے جدا ہی نہیں ہوئے، آپ کی چارپائی کے پاس خدمت کے لیے بیٹھے رہتے تھے، 5 دن بیٹھے رہے۔ چلو اس لمحے تو وہ قلم دوات نہیں لائے، اور بقول آپ کے کسی نے روک لیا، جو روکا کسی نے بھی نہیں، بقول آپ کے روک لیا، تو جب باقی نہیں تھے فاروق اعظم پاس، اور 5 دن صحابہ تو ہر وقت نہیں تھے، مولا علی شیر خدا تو رات دن 5 دن اکٹھے ساتھ رہے، اہل بیت تو ساتھ رہے، بنو ہاشم پورے 5 دنوں میں پھر اعلان کر دیتے، پھر کہہ دیتے علی جا کے لے آؤ، میں تمہاری خلافت و امامت لکھواتا ہوں، اور جا کے میرے سامنے مسجد نبی میں کسی کو کہتے ہیں عباس، چچا عباس جا کے پڑھ کے سنا دو۔ آقا علیہ السلام کے پاس 5 دن ہیں اس واقعے کے بعد، جو کام آقا علیہ السلام نہیں کرتے، رتب و یابس، مکذوبات، اباطیل اور موضوعات، لوگوں نے من گھڑت چیزیں کتابوں میں لکھ دی، اور لوگوں نے ٹٹولے اور عقل استعمال کیے بغیر اس پر ایمان لائے، اور ایک تماشا کھڑا کر دیا، ہنگامہ، اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ہے
اگر تصور کریں کہ کوئی فرض اور واجب ایمان کے درجے کی بات کہنا چاہتے تھے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس پر بڑے الزامات آتے ہیں، ایمان چلا جاتا ہے، نبوت و رسالت پر الزام آتے ہیں. استغفر اللہ العظیم، یہ بات من گھڑت. اور دوسرا امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا چاہتے تھے جو ہمیشہ تعلیم دی، چاہتے تھے اس کی مزید تاکید کروں، اس کی تائید مل جاتی ہے. چونکہ اسی حدیث میں 10 کی 10 روایتوں میں آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی زبانی فرما دیا ہے، زبانی ساتھ فرما دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دینا، اسی حدیث میں فرما دیا کہ جو لکھنے کی نوبت نہیں آئی تو زبانی بتا دیا ہے، عرب سے مشرکین کو نکال دینا. ایک دوسری وصیت فرمائی کہ باہر کے ملکوں سے دوسری قوموں کے جب سفراء آئیں، سفیر، ایلچی، پیغامبر آئیں تو جاتے ہوئے انعام و اکرام سے جھولی بھر کے بھیجنا. ہمارا مقام سخاوت ہے، اکرام ہے، ان کو دے کر بھیجنا، خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اور رہ گئی تیسری، اس روایت میں نہیں، بے شمار کتابوں میں یہ تمام حدیث میں آتا ہے، تمام بہت ساری کتب حدیث میں کہ تیسری بات بھی بیان ہوئی ہے، دیگر روایتوں میں آئی ہے. اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کا خیال کرنا، روزے کا خیال کرنا، اور جو لونڈی غلام، جو مساکین تمہارے زیر دست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آقا علیہ السلام نے تیسری یہ بات فرمائی، نماز، روزہ اور زیر دست لوگوں کا خیال کرنا. تیسری نصیحت یہ تھی. یہ تعلیمات وہ تھی جو پہلے بھی عمر بھر دیتے چلے آئے تھے. آقا علیہ السلام اس کی تاکید فرمانا چاہتے تھے. جب قلم دبات نہیں آیا تو آپ نے زبانی بیان فرما دی. زیر دست غلاموں بوندیوں کو خیال کرنا، نماز روزے کا خیال کرنا، جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دینا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اور آنے والوں کو انعام و اکرام کر کے روانہ کرنا. تو گویا یہ وہ باتیں تھیں روٹین کی جو فرمایا، اس پر عمل کرنا تاکید کے لیے یہ تھا. جب وہ نہیں لائے تو فرمایا شور مت کرو، زبانی آپ نے بیان فرما دیا. گویا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں ہوئی، جو لکھوانا چاہتے تھے وہ زبانی فرما دیا. اور جب آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اہل بیت کے اختلاف کی وجہ سے، بنو ہاشم کے اختلاف کی وجہ سے آواز بلند ہوئی اور آقا علیہ السلام خفا ہوئے. فرمایا چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ. اب بتاتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے جملے کا ایک ریلیونس، کیونکہ اختلاف ہوا اس بات پر کہ قلم دبات لے آؤ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ. تو قرین قیاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ سیدنا فاروق اعظم یا بعض دیگر اہل بیت کے لوگوں نے جو بولا قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، ان اہل بیت کے لوگوں کی مایوسی دور کرنے کے لیے، انہیں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا ہو کہ وہ مایوس ہو گئے، دل شکستہ کہ شاید آقا ناراض ہو گئے. فرمایا چلے جاؤ. فرمایا نہیں ناراض نہ ہو، آقا ناراض ہونے والے نہیں، کوئی بات نہیں. آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت تھی، آپ کا اونچا بولنا حضور کو ناگوار گزرا ہے، اور قرآن مجید وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس سے ہدایت لے لینا. وہ ان کی دلجوئی کے لیے چند کہنے والوں نے کہا، ان کہنے والوں نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا ہے.